سنو زرینہ، شادی سے پہلے یہ بتانا فرض عین سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے رن مریدی کی توقع کبھی نہ کرنا۔ میں صبح سو کر اٹھوں تو کپڑے استری کیے تیار ملنے چاہیے۔ ناشتے میں انڈا پراٹھا پابندی سے ڈائننگ ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ جوتے روزانہ پالش کیے ہی پہنتا ہوں۔ شام آفس سے آؤں تو میرا کوٹ اپنے ہاتھوں سے اتارنا، پھر میرے جوتے اتار کر مجھے لیموں پانی پلانا ہوگا۔ مجھے تازہ روٹی کھانے کی عادت ہے، کھانے میں مرچ کم کھاتا ہوں۔ اور ہاں، روزانہ سونے سے پہلے تمہیں سرسوں کے تیل سے میرے سر کی مالش بھی کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں یہ سب قبول ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ زرینہ نے شکیل کا طویل لیکچر بڑے غور سے سنا اور دوپٹہ سر پر لے کر سر نیچے کیے شرماتے ہوئے قبول ہے کہہ کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شکیل میاں خوش۔ 1 ماہ بعد شادی ہوئی۔ 3 ماہ بعد زرینہ کا ہاتھ کام میں لگایا گیا تو شکیل میاں اپنے مطالبات پورا ہونے کے خواب دیکھتے سو گئے۔ صبح اٹھ کر واش روم سے فریش ہو کر آئے تو دیکھا کہ کپڑے تو استری کیے رکھے ہیں، لیکن پینٹ کا دایاں پائچہ جل کر استری کی نظر ہو چکا ہے۔ زرینہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ 3000 کی پینٹ جلا دی۔ زرینہ، جو کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، دوڑی ہوئی آئی اور معصومیت سے کہنے لگی، سرتاج کیا کرتی؟ دودھ چولہے پر چڑھا تھا، دودھ بچانے گئی، اسے تو بچا لیا، پر پینٹ دودھ پر قربان ہو گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں دوسری پینٹ استری کر دیتی ہوں۔ شکیل میاں بے بسی سے اپنی 3000 کی پینٹ کو دیکھتے رہ گئے۔ خاموشی سے دوسری پینٹ نکال کر خود استری کرنے لگے۔ زرینہ کی کچن سے آواز آئی، سرتاج، استری سٹینڈ پر میرا سوٹ بھی پڑا ہے، آپ وہ بھی استری کر کے مجھ غریب کی دعائیں لے لیجئے، میں اتنے میں آپ کے لیے پراٹھے تیار کرتی ہوں۔ شکیل میاں جھنجھلائے تو بہت، لیکن درگزر سے کام لیتے ہوئے زرینہ کی دعائیں لینے لگے۔ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو ٹیبل پر رکھے عجوبے کو دیکھ کر حیرت سے پھدکنے لگے۔ زرینہ، میں پاکستانی پراٹھا انڈا کھاتا ہوں، افریقی نہیں۔ زرینہ سہم کر بولی، سرتاج، دراصل آپ کا خوف میری رگ رگ میں سمایا ہوا ہے، تو وہ خوف اس انڈے پراٹھے میں بھی منتقل ہو گیا۔ پلیز اس باندھی کو معاف کر دیجئے۔ شکیل میاں کے اندر کا مرد یہ سن کر خوش ہو گیا کہ چلو، میری بیوی مجھ سے ڈرتی تو ہے نا۔ انڈا پراٹھے کا کیا ہے، چلو میں ہی بنا لیتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، آئندہ دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر شکیل میاں خود کچن جا کر آٹا گوندنے لگے۔ زرینہ ہاتھ دھو کر سامنے ادب سے کھڑی ہو گئی۔ سنیے عالی جا، مجھ کنیز کے لیے بھی بنا دیجئے، آپ کی یہ کنیز احسان مند رہے گی۔ شکیل میاں اپنے آپ کو مغل اعظم تصور کرتے ہوئے اپنے اور زرینہ کے لیے پراٹھے بنانے لگے۔ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو جوتے نکالے تو پھر چیخ نکل گئی، زرینہ کم از کم پالش تو صحیح کر دیتی، براؤن شوز پر بلیک پالش کر کے جوتے پہننے لائق نہیں چھوڑے۔ یہ کہہ کر زرینہ کی طرف دیکھا تو اس کی ٹانگیں خوف سے کپ کپا رہی تھیں۔ شکیل میاں کی مردانہ انا کو سکون مل گیا، پھر خود جوتے پالش کر کے پہنے اور آفس چلے گئے۔ آفس سے گھر آئے اور لاؤنج میں کھڑے زرینہ کو آواز دی، زرینہ، میں آ گیا ہوں، کوٹ اتارو۔ زرینہ، جو آٹا گوندھ رہی تھی، دوڑی آئی اور کوٹ اپنے ہاتھوں سے اتار دیا۔ شکیل میاں پہلے تو مسکرائے، پھر جب کوٹ دیکھا تو چلائے، زرینہ، کچھ تو عقل سے کام لیا کرو، بغیر ہاتھ دھوئے کوٹ اتار کر آٹا کوٹ میں چپکا دیا۔ سرتاج، مجھ کم عقل کی اتنی عقل کہاں، اب آپ ہیں نا مجھے عقل سکھانے والے، پلیز معافی دے دیں۔ زرینہ کو یوں ہاتھ جوڑے دیکھ کر شکیل میاں کی مردانہ انا کو پھر سے تسکین ملی اور تنبیہ کر کے
فریش ہونے چلے گئے۔ 15 منٹ بعد آواز لگائی، زرینہ لیمو پانی لاؤ۔ سرتاج بھول ہو گئی، ابھی لائی۔ زرینہ جو آلو گوشت کا سالن بنا رہی تھی یہ کہہ کر ہڑبڑائی ہوئی فریج کی طرف دوڑی اور لیمو پانی بڑے ادب سے شکیل میاں کو پکڑا دیا۔ زرینہ یہ لیمو پانی میں پکوان کہاں سے آ گیا؟ شکیل میاں نے یہ کہہ کر اپنی زرینہ کے ہاتھوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ پکوان لیمو پانی میں کیسے آیا۔ مزید ڈانٹنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ زرینہ کی کپ کپاہٹ دیکھ کر ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، ساتھ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ خود جا کر لیمو پانی بنانے لگے۔ زرینہ پیچھے کھڑی بولی، میرے حضور آپ کا غصہ دیکھ کر مجھ کمزور کنیز کا دل بھی نہیں برداشت کر سکا۔ اس کی رفتار سلو ہو رہی ہے، پلیز ایک گلاس اپنی کنیز کے لیے بھی بنا دیجیے۔ شکیل میاں کی مردانہ عزت نفس آسمان کی بلندی پر پہنچ گئی۔ 2 گلاس لیمو پانی بنایا، ایک خود اور دوسرا زرینہ کو پلایا۔ رات 8 بجے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو زرینہ نے ان کے سامنے گرما گرم روٹی سالن رکھ دیا۔ شکیل میاں روٹی سالن دیکھ کر کرسی چھوڑ کر 6 فٹ پیچھے ہٹ گئے۔ زرینہ یہ روٹی ہے یا کشمیر کا نقشہ، آدھا کچا آدھا پکا؟ اور یہ آلو گوشت کا سالن دیکھ کر کھانے کا نہیں بلکہ اس میں تیرنے کا دل کر رہا ہے۔ شکیل میاں کی دھاڑ سن کر زرینہ خوف سے کپ کپانے لگی اور گش کھا کر وہیں کرسی پر لملیٹ ہو گئی۔ شکیل میاں کا سارا غصہ یہ دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا اور ان کے اندر کا مرد خوشی سے لنگی ڈانس کرنے لگا۔ پھر انہوں نے زرینہ کو پانی کے چھینٹے مار کر ہوش دلایا اور کچن میں جا کر انڈا آملیٹ اور گول روٹی بنانے لگے اور ساتھ ساتھ زرینہ کو گول روٹی بنانے کے آداب بھی سکھانے لگے۔ 1 گھنٹے بعد زرینہ روٹی کھاتے اپنے سگڑ سرتاج کے قصیدے پڑھنے لگی، جسے سن کر شکیل میاں مزید چوڑے ہو گئے۔ 2 گھنٹے بعد رات کمرے میں جا کر بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ زرینہ میرے سر کی مالش کر دو۔ زرینہ فوراً سرسوں کے تیل کی شیشی لے آئی اور آدھی شیشی سر پر انڈیل دی۔ شکیل میاں کے چہرے پر کڑوا تیل بہتا ہوا آیا تو چلائے، زرینہ میں نے مالش کرانی ہے، کڑوے تیل سے نہانا نہیں، جلدی سے ہاتھوں سے سر رگڑو، جو حکم میرے آقا، کہہ کر زرینہ پولے پولے ہاتھ سے مالش کرنے لگی۔ شکیل میاں نے اس کے ہاتھ ہٹائے اور خود کسی ماہر مالشیے کی مانند اپنی مالش کرنے لگے۔ سرتاج آپ تو ہر فن مولا ہیں، میں بہت نصیب والی ہوں جو آپ جیسا ہنر مند شوہر ملا، پلیز مجھے بھی یہ ہنر سکھا دیجیے۔ شکیل میاں کی مردانگی جوم اٹھی اور پھر شکیل میاں نے زرینہ کے سر کی اتنی مہارت سے مالش کی کہ زرینہ مالش کراتے کراتے وہیں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ شکیل میاں اپنے ہنر کا اتنا بہترین رزلٹ دیکھ کر وہیں بیڈ پر دھمال ڈالنے لگے۔ بس جناب، شکیل میاں کی شادی کو 2 سال ہو چکے، ان کی مردانہ انا کو یوں ہی روزانہ پابندی کے ساتھ تسکین ملتی آ رہی ہے اور زرینہ ان کی باندھی بنی ایڑا بنی پیڑا کھا رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے اب ان کی ایک بیٹی بھی ہے، اور مزید ماشاءاللہ یہ کہ شکیل میاں بچہ سنبھالنے میں بھی خوب مہارت رکھتے ہیں۔ واقعی شوہر ہو تو ایسا ہو۔